الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کی کوئی خاص پہچان ہوتی ہے جس سے اس چیز کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں مسلمانوں کے وجود، مسلمانوں کی آبادی کا بھی ایک نشان اور ایک علامت ہے جس کو دیکھ کر مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہاں مسلمان آباد ہیں، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ علامت جو مسلمانوں کے وجود کا پتہ دیتی ہے، اس علامت کو آپ جانتے ہیں، وہ علامت مسجد ہے۔ آپ دنیا کے کسی کونے سے گزریں، کسی آبادی میں جائیں، اگر آپ کو مسجد کے مینارے نظر آئیں تو آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اور اگر کہیں مسجد کے مینارے، مسجد کی گنبد نظر نہ آئے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس علاقے میں مسلمان نہیں بستے، یہاں مسلمان نہیں رہتے۔ تو مسجد کا مسلمانوں کے وجود سے علامت اور نشانی کا تعلق ہے، دلیل کا تعلق ہے۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی سمجھیں کہ اس دنیا کا اور پوری انسانیت کا سب سے پہلا تعلق مسجد سے ہے۔ یہ دنیا جو ہمارے سامنے بسی ہوئی ہے، اس دنیا کو بسانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی زمین پر جو آبادی کا سلسلہ قائم فرمایا وہ مسجد کے ذریعے فرمایا۔ سب سے پہلے اگر روئے زمین پر کوئی چیز بنی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ قرآن پاک میں اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں روئے زمین پر لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے، جس کو ہم مسجد حرام کہتے ہیں، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو دنیا میں بنایا گیا۔ اس سے پہلے کوئی گھر، کوئی مکان، کوئی جھونپڑی، کچھ بھی اس زمین پر نہیں بنایا گیا۔ سب سے پہلے مسجد کو بنایا گیا۔ اس سے آپ حضرات کو یہ سبق ملے گا، ہم سب کو سبق ملے گا
کہ انسانی آبادی کی بنیاد ہی مسجد ہے۔ اگر کہیں مسجد نہیں ہے تو وہاں انسان نما جانور تو ہو سکتے ہیں، صحیح معنی میں انسانیت کے نمائندے اور صحیح معنی میں انسانیت کے حامل لوگ وہاں نہیں ہو سکتے۔ انسانیت کو انسانیت کی حالت میں دنیا میں رہنے اور پنپنے کا ذریعہ صرف اور صرف مسجد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں مسجد کی تعمیر فرمائی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی دو خاص صفتیں بھی بیان فرمائی ہیں، اور یہ دو صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ محترم کی بیان فرمائی ہیں، یہ دو صفتیں کعبے کی اتباع میں اور ضمن میں دنیا میں بننے والی ہر مسجد کے اندر پائی جاتی ہیں اور قیامت تک پائی جاتی رہیں گی۔ اس لیے کہ دنیا میں جتنی مسجدیں اب تک بنی ہیں اور قیامت تک جتنی مسجدیں بنیں گی وہ سب بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کا صحن ہیں۔ ان سب کی بنیاد اور اصل جو ہے وہ مسجد حرام اور کعبۃ اللہ ہے۔ لہذا جو خصوصیت اور جو صفت اللہ نے کعبہ مکرم کے اندر رکھی ہے وہ دنیا کی ہر مسجد کے اندر قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ نے مسجد کے بارے میں، بیت اللہ کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی۔ مبارکن، کہ ہم نے جو گھر بنایا ہے وہ گھر اپنے اندر برکت کی شان رکھتا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں نہ جانتے ہوں تو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ہماری تمام ضرورتوں کے صحیح طور پر مکمل ہونے کی بنیاد برکت پر ہے۔ ساری دنیا کی دولت کسی کے قدموں میں اگر ڈال دی جائے اور برکت سے اس کو محروم کر دیا جائے، اس کی دنیا اور آخرت کی کوئی ضرورت بھی صحیح طور پر کامل اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری دنیا پانے کے بعد بھی چین اور سکون اور اطمینان سے محروم رہے گا۔ برکت ہی اصل اس دنیا کے اندر تمام چیزوں کو حاصل کرنے اور پانے کا ذریعہ ہے، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد میں رکھی ہے۔ مبارکن، کہ ہم نے اس گھر کو برکت والا گھر بنایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، جس انسان کا تعلق مسجد سے ہو گیا، اس کی زندگی میں، اس کے وقت میں، اس کے مال میں، اس کے گھر میں برکت کا آنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی مسجد سے رشتہ قائم کرے، مسجد سے خود کو جوڑ لے اور وابستہ کرے اور وہ برکت سے محروم ہو جاوے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا کہے اور سمجھے گا وہ قرآن پاک کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گا۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ گھر برکت والا ہے تو لازماً طے ہے کہ ہر مسجد میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور جس چیز میں جو خوبی یا خرابی ہوتی ہے، اس سے جو چیزیں ٹچ ہوتی ہیں، اس سے جو چیزیں ملتی اور وابستہ ہوتی ہیں، وہ خوبی اور خرابی اس چیز کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا برف کی صفت اور خاصیت ہے ٹھنڈک۔ آپ دنیا کی کسی بھی چیز کو برف کے ساتھ وابستہ کر دیں، متعلق کر دیں، تو اس کا ٹھنڈا ہو جانا لازمی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ برف سے تعلق اور وابستگی کے باوجود اس چیز کے اندر ٹھنڈ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز بھی برف سے وابستہ ہوگی اس کا ٹھنڈا ہونا طے ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آگ کے اندر گرمی اور حرارت ہے، آپ دنیا کی کسی ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیز کو آگ سے جوڑ دیجئے، آگ سے وابستہ کر دیجئے،
آگ سے اس کا تعلق قائم کر دیجئے، اس کا گرم ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ فطرت کا انکار کرنے والا سمجھا جائے گا۔ تو جب مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کی صفت رکھی ہے تو میرے دوستو یہ بات اپنے ایمان کا حصہ بنا لیجئے، اپنے عقیدے میں اس بات کو شامل کر لیجئے کہ دنیا کا جو انسان بھی، جو مسلمان بھی اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑے گا، مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، جو مسجد سے تعلق رکھے گا، اس آدمی کے مال میں، اس کی جان میں، اس کے گھر میں، اولاد میں، اس کے اوقات میں برکت کا پایا جانا طے ہے، اور برکت ہی سے زندگی کے سارے مقاصد حل ہوتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم سارے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اپنی ہر مشکل کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ہمیں مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور یہ مسجد کا تعلق ہی آپ کے اور ہمارے مومن ہونے کی علامت اور مومن ہونے کی دلیل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس حال میں دیکھو کہ وہ مسجد سے جڑا ہوا ہے، وہ مسجد کی خدمت کرتا ہے، مسجد میں آنے جانے کا اہتمام کرتا ہے، مسجد سے محبت اور تعلق کرتا ہے، تو فرمایا فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، تم اس آدمی کے بارے میں یہ کہہ دو کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص پکا مومن ہے۔ اس لیے کہ جو مومن ہے وہی مسجد سے متعلق ہوگا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے دل میں نہ مسجد کی محبت ہو سکتی ہے، نہ وہ مسجد کے لیے صحیح طور پر کوئی کام کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں صاف فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد وہی لوگ کر سکتے ہیں، مسجد کو وہی لوگ بنا سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ جو ایمان سے محروم ہیں وہ مسجد کی ظاہری تعمیر میں نہ شریک ہو سکتا ہے، نہ باطنی تعمیر کے اندر حصہ لے سکتا ہے۔ مسجد بنانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ مومنوں کا شیوا ہے، انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف اور صرف وہی لوگ مسجد کو تعمیر کر سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں دوسری زندگی کا بھی یقین ہے۔ دیکھو یہاں پر ایک بات آپ سے بتاؤں، مسلمانوں میں ہر مسلمان کا آخرت پر ایمان تو ہے الحمدللہ، کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے دنیا میں جو آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ہر مسلمان کا آخرت پر ایمان ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن معافی کے ساتھ عرض کروں، آخرت کا یقین کہ مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایمان تو ہے لیکن آخرت کا یقین، اس کا استحضار اور اس کی جو دل کے اندر کیفیت ہونی چاہیے، اس کیفیت سے لاکھوں کروڑوں مسلمان آج بھی محروم ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین بھی اپنے اندر پیدا کریں، اور یہ بات میں قرآن سے استفادہ کر کے کہہ رہا ہوں۔ آپ سورہ بقرہ کو پڑھیں گے، الذین یؤمنون بالغیب، متقی اور پرہیزگار لوگ جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں فرمایا ایمان، آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
یہ وہ لوگ ہیں جو آپ پر اتاری گئی کتاب قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی تھی ان پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور آگے یوں نہیں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ، کیا ہے بھائی سب الفاظ جانتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اللہ کے وہ بندے جن کے لیے قرآن رہنما بنتا ہے، جو قرآن سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، جو شریعت کے رنگ میں اپنی زندگی کو مکمل طور پر ڈھالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا یقین ہے۔ تو آخرت کا صرف ایمان جو ہے وہ مکمل کامیابی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین بھی دل میں ہونا چاہیے۔ کیسا یقین ہونا چاہیے اس کو مثال سے سمجھو۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم جب صبح دکان کھولیں گے تو ہماری روزی ہمارے پاس آئے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ صبح بازار میں پیٹھ میں جائیں گے تو ہماری روزی ہمیں ملے گی۔ ہر کسان جانتا ہے کہ میں کھیت میں اور باغ میں جاؤں گا تو میری روزی مجھ کو ملے گی، لہذا بارش ہو، جاڑا ہو، گرمی ہو، بیمار ہو، کسی حال میں بھی ہو صبح دکان کھولنی ہی کھولنی ہے، بازار جانا ہی جانا ہے، پینٹ جانا ہی جانا ہے، جنگل اور باغ میں اس کو جانا ہی جانا ہے۔ یا کوئی آپ کو ایسا دکھتا ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے اندر غفلت برتتا ہو؟ کوئی آپ کو نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ایسا ہے تو سارا سماج اس پر لعنت کرتا ہے، بڑا ٹھلوا ہے، بڑا نکما ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ روزی ہم تک پہنچنے کا ذریعہ دکان ہے، تجارت ہے، کھیتی ہے، لہذا ہر حال میں اس کو ہم کرتے ہیں۔ لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، آقا کی سنتوں کو اپنانا ضروری ہے، دین کے تقاضوں پر پورا اترنا ضروری ہے جنت تک جانے کے لیے۔ اس کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اس لیے اعمال صالحہ کرنے میں ہمارا دم کٹتا ہے، مسجد میں آنے میں ہم کو دقت ہوتی ہے، نماز میں آنے میں ہم کو دقت ہوتی ہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے سے ہم جی چراتے ہیں، اس لیے کہ جنت پر ایمان تو ہے لیکن جنت کا یقین نہیں ہے، آخرت پر ایمان تو ہے لیکن آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت کا یقین بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ جس دن آخرت کا یقین پیدا ہو جائے گا پھر آپ کو نماز کے لیے جماعت والوں کو گشت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ کو جو ہے اعلان کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر آپ خود مسجد میں آئیں گے اور وقت سے پہلے آ کر انتظار کریں گے کہ نماز کب ہوگی، جماعت کب ہوگی۔ یہاں مسجد کے کام کو کرنے کے لیے پھر مسجد والوں کو جلسے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر مسلمان اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ مسجد کے لیے لا کر خود پیش کریں گے۔ اور آپ دیکھو تاریخ پڑھ کر کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ نے وہاں مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا تو ایک جگہ پڑی ہوئی تھی جو کچھ یتیم بچوں کی تھی، جس میں کچھ پرانی قبریں تھی، کچھ گڈھے تھے، کچھ کھجور کے درخت کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت نے ان لوگوں کو بلایا اور ان سے یوں کہا، سامنونی بحائطکم، یہ جو تمہارا باغ پڑا ہوا ہے، تمہاری زمین ہے، بتاؤ اس کے کتنے پیسے لوگے، ہم سے پیسے لو، ہم اس کے اندر مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ویسی مثنوی نہیں بلکہ قسم، واللہ لا نطلب، قسم خدا کی ہم آپ سے اس کی کوئی قیمت لینا نہیں چاہتے، ہم یوں ہی اللہ کی رضا کے لیے پورا باغ، پوری زمین آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں قیمت سے لوں گا۔ اس زمین کو حاصل کیا گیا تو کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی،
کسی مولانا صاحب کی تقریر کی ضرورت پیش نہیں آئی، بس جو جس حال میں تھا وہ مسجد کی تعمیر میں آ کر اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ لگ گیا، اور انہوں نے نہ مزدوروں کا انتظار کیا نہ معمار کا انتظار کیا، جو پیسے دے سکتا تھا وہ پیسے دے رہا، جو سامان دے سکتا تھا وہ سامان دے رہا تھا، اور سارے لوگ، حد تو یہ ہے کہ سید الانبیاء محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس مسجد کے کام میں وہ عمل کر رہے تھے جو ہمارے یہاں مزدور کرتے ہیں۔ جب ہم اپنا گھر بناتے ہیں یا اللہ کا گھر بناتے ہیں تو اینٹیں کون لاتا ہے؟ مزدور لاتا ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر بنانے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے اپنے آپ کو اس کام کے اندر لگایا جو کام مزدوروں سے لیا جاتا ہے، جو کام محنت کشوں سے لیا جاتا ہے، جو لوگوں سے پیسے دے کر کے لیا جاتا ہے، وہ کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا۔ اور ایسا نہیں کہ آپ کے چاہنے والے نہیں تھے، آپ اپنے امام کو جتنا چاہتے ہو اس سے لاکھوں کروڑوں گنا زیادہ صحابہ اپنے امام یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ امام کا مقام کیا ہے۔ آپ برا نہ ماننا، آپ سب لوگ اس معاملے میں انتہائی نکمے ہو۔ لفظ میرے سخت ہیں لیکن میرا حق ہے آپ کے اوپر، کہیں اور ہوتا تو نہ کہتا، لیکن میرا حق ہے اس لیے میں سخت کہتا ہوں۔ تم سب لوگ امام کے معاملے میں پوری امت نکمی ہے۔ اماموں کو آپ نے غلام بنایا ہوا ہے، اماموں کو آپ نے نوکر بنایا ہوا ہے، اماموں کو آپ نے مزدور بنا رکھا ہے، مؤذنین کو تو آپ نے بھنگی بنا دیا ہے۔ آپ مسجد میں مؤذن رکھتے ہیں، نالی میں اگر کوئی بلغم ڈال گیا تو کون صاف کرے گا؟ مؤذن صاحب۔ کوئی نالائق اگر بیت الخلاء کے اندر گندگی پھیلا گیا تو جو بھی چودھری صاحب آئے گا، رے مؤذن صاحب یہ دیکھا بڑا گندا ہو رہا۔ ظالموں، سمجھو مؤذن کا مقام سمجھو۔ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن سب سے اونچی جو گردن ہوگی وہ مؤذن کی ہوگی۔ گردن اونچی ہونا کیا مطلب؟ گردن اونچی ہونے کا مطلب نہیں کہ 6 فٹ کی ہو جائے گی، یہ گردن تو جتنی اتنی رہے گی۔ یہ ہمارے اردو کے اندر بھی ہے، بھائی ایسا کام ہوا میرا سر بلند ہو گیا، بھائی فلاں نے تو میرا سر اونچا کر دیا تو 1 فٹ اونچا ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ مجھے باعزت بنا دیا۔ بھائی ایسا کام ہوا کہ میری گردن کٹ گئی، میری گردن جھک گئی، تو نہ جھکتی نہ کٹتی، مطلب کیا ہے؟ ذلت۔ تو فرمایا دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں کل قیامت کے دن ان میں سب سے زیادہ جو اللہ کی طرف سے اعزاز و اکرام ہوگا وہ مؤذنین کا ہوگا۔ ان اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون۔ قیامت کے دن سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ اور تمہیں بھی حساب دینا ہے قیامت کے دن، ہمیں بھی دینا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک مؤذن ایسا ہے جس کا حساب قیامت میں نہیں لیا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا، بلکہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو سامنے مشک کے پہاڑ ہم نے بنائے ہیں، وہاں جا کر کے ٹہلو، سیر کرو، مٹر گشتی کرو، جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا آ جانا، ہم تم کو جنت میں بھیج دیں گے۔ وہ جو 3 آدمی ہیں جانتے ہو، اس میں ہے رجل ینادی للصلوات الخمس، وہ مؤذن جو روزانہ لوگوں کو 5 مرتبہ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ مؤذن جو ہے قیامت میں حساب و کتاب سے مستثنی ہوگا، اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ آپ مؤذن سے یہ کام کراتے ہو مسجد کی صفائی، اور میرے آقا مسجد کی صفائی خود کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے
کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو مسجد کی دیوار قبلہ پر آپ نے دیکھا کہ کسی کی ناک کی ریزش رینٹ لگی ہوئی ہے، کسی کی ناک نکلی ہوگی اتفاقاً مسجد کی دیوار قبلہ پر لگ گئی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت تشریف لائے، دیکھا تو آپ کا چہرہ غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا کہ مسجد میں گندگی، لیکن انہوں نے حضرت بلال کو آواز نہیں دی، نہ اور کسی صحابی کو آواز دی بھائی ذرا یہ صاف کرنا۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فحکہ بیدہ، حضرت نے اپنے دست مبارک سے خود اس گندگی کو، اس ریزش اور ریٹ کو صاف کر دیا، کسی کا انتظار نہیں کیا۔ آپ میں ہے یہ حوصلہ، ہم میں ہے یہ حوصلہ؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر مسجد کی صفائی کر دی تو ہماری ذلت ہو جاوے گی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مسجد میں رہنے والے کی عزت ہوگی، اور آپ سمجھتے ہو کہ مسجد کی خدمت کرنے سے ذلیل ہو جائیں گے، تو پھر رسول اللہ سے آپ کا رشتہ کون سے معنی میں ہے؟ رسول اللہ سے آپ کی محبت کس درجے میں ہے؟ بہرحال اماموں سے محبت کرنا سیکھو، اماموں کی عزت کرنا سیکھو۔ جو اماموں سے محبت نہیں کرتے، جو ان کی عزت نہیں کرتے، کان کھول کے سنو، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والوں میں نہیں گنے جائیں گے۔ جو امام کو کم دیکھتا ہے، اس کو ہلکا لیتا ہے، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے لوگوں میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ مجھ سے لکھوا کے لے جاؤ، جا کے دیکھ لینا میدان محشر میں، اگر لکھا ہوا مل جائے تو میرا دامن پکڑ لینا۔ اس لیے کہ ہمارے آقا پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری، قرآن کے علماء، قرآن کے خادم جو ہیں ان کا اکرام کیا کرو، ان کی عظمت کو اپنے دلوں میں بساؤ، ان کا احترام کیا کرو۔ فمن اکرمہم فقد اکرمنی، اس لیے کہ جو ان کا اکرام کرتا ہے وہی میرا اکرام کرنے والا ہے، جو ان کا اکرام نہیں کرے گا وہ میرے اکرام کرنے والوں میں شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امام تھے مسجد نبوی کے، ان کے مقتدی بہت آپ کو چاہنے والے تھے، اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کے لیے وہ کام کیا جو ہم مزدوروں سے لیتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ اپنا گھر جنت میں اگر بنانا ہے تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لو۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد بنوائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں ایک مکان، ایک محل بنا دیں گے۔ اور جنت کے محل کی قیمت جانتے ہو کتنی ہوگی؟ اندازاً بتانا ذرا۔ جنت میں جو محل ہوگا، ایک بنگلہ، ایک چھوٹا سا مکان، اس کی قیمت کتنی ہو سکتی؟ ذرا کوئی بتاؤ اپنا اندازہ لگا کر کے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا ہے نا، گھوڑے کو چلانے کے لیے چابک یا بیلوں کو ہانکنے کے لیے سانٹا، وہ سانٹا اور قمچی آپ زمین پر ڈالو، اس میں جتنی زمین گھری اتنی زمین کی قیمت اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو ساری دنیا میں جو کچھ ہے وہ دے کر بھی اس ذرا سی ایک بالش زمین کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جنت کی ایک بالش زمین دنیا اور دنیا کی ساری دولتوں سے زیادہ قیمت والی ہے۔ ایسی جگہ اگر کسی کو محل دے دیا جائے تو اس محل کی قیمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنا دی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا محل بنائے گا۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے مسجد تو آج کل کروڑوں میں بنتی ہے، اور کروڑوں نہیں تو لاکھوں تو کم سے کم چاہیے، ہزاروں کو تو مسئلہ اب رہا نہیں، تو ہم تو سب ایسے نہیں ہیں۔ اللہ کے خزانے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعٍ،
چکور ایک چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، فرمایا چکور کا جتنا بڑا گھونسلہ ہوتا ہے نا، اب آپ بتائیے گھونسلہ کتنے فٹ کا ہوگا؟ آدھے فٹ کا بھی مشکل سے ہوگا نا۔ فرمایا وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَعٍ، چکور پرندے کا گھونسلہ جتنا بڑا ہوتا ہے، اگر کسی نے اتنی چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر محل بنا کر کے دیں گے۔ ایک واقعہ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ نے مکمل اپنے خرچ سے مسجد بنائی کہ بس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگوانا مجھے۔ مسجد بن رہی تھی، ایک اینٹ گر گئی مستری کے ہاتھ سے، ایک راہگیر نے وہ اینٹ اٹھا کے اسے پکڑا دی، مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ اس شخص نے خواب دیکھا کہ جنت میں ایک بڑا شاندار محل ہے، بھئی یہ کس کا؟ کہ یہ فلاں بادشاہ کا ہے جنہوں نے مسجد بنوائی ہے۔ اسی کی برابر میں ایک اور شاندار محل کہ بھئی یہ کس کا ہے؟ کہ یہ وہ ایک مرتبہ جو اینٹ گر گئی تھی اس مسجد کو بناتے ہوئے، اور ایک راہگیر نے وہ اینٹ اٹھا کر کے مستری کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی، یہ محل اس کے لیے ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ میں نے تو لوگوں کو بڑی خیر سے محروم کر دیا، پوری مسجد کو گرایا اور اعلان کیا کوئی آدھی اینٹ لا سکتا ہو، 2 اینٹ لا سکتا ہو، 2 روپے لا سکتا ہو، 58 54 جو بھی لا سکتا ہے لے آؤ، تاکہ تمام مسلمانوں کے لیے جنت میں محل بننے کا راستہ آسان اور صاف ہو جاوے۔ یہ ہے مسجد کی حیثیت اور یہ ہے مسجد کے کاموں میں لگنے کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا کام نہیں ہو سکتا۔ ذرا سوچو، ہمارے یہاں ہمارے گھر مقدم ہیں اور مسجد مؤخر ہے۔ ہم اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے جتنے فکر مند ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہیں، یہ تو سب جانتے ہو، اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لو، کوئی ایک آدھ نہ ہو، لیکن 98% تو بالکل یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے گھر کی فکر زیادہ ہے، اللہ کے گھر کی فکر کم ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول آپ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ ہیں نا، آپ آ گئے تو پیچھے سے آپ کی بیویاں بھی آ گئی نا۔ آپ نے مدینہ منورہ میں اپنی بیٹی کا، اپنی بیوی کا مکان بنانے کی فکر نہیں فرمائی۔ مدینہ میں پہنچتے ہی سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا گھر مسجد بنائی، اس کے بعد اپنی بیگمات کے لیے، اپنی ازواج مطہرات کے لیے چھپر ڈالے، ان کے لیے ٹھکانہ اور آشیانہ بنایا۔ اپنا مکان بعد میں بنایا ہے اور اللہ کا مکان پہلے بنایا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اور ہم رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ بھئی رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن ابھی ایک شاعر صاحب کہہ رہے تھے نا، بھئی محبت جو ہے وہ لفظوں سے نہیں پتہ چلتا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، ان المحب لمن یحب یطیعہ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ تو اس کی غلامی کرتا ہے۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، بتاؤ اس کی غلامی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سردی کا وقت ہے، آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہیں اور وہ منا رونے لگے باہر جاؤں گا دکان پہ، تو جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے تو غلامی کرتے ہو نا۔ بچے سے محبت ہے تو بچے کی غلامی کرتے ہیں، اور محترمہ سے اگر محبت ہے تو اس کی بھی غلامی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ معلوم ہوا کہ محبت کا اثر ہی یہ ہے کہ محبت کا مطلب ہی محبوب کی غلامی ہے، محبوب کی باتوں پر مر مٹنا ہے، اور یہ کوئی بری چیز نہیں۔ بہت سے لوگ محترمہ کا نام سن کر ذرا ہنس رہے ہیں، یاد رکھو اپنی بیویوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کا دل رکھنا، ان کو خوش رکھنا، یہ دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مردانگی تو اس کا نام ہے کہ عورت کو بالکل تلوار پہ نشا کے رکھو،
یاد رکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو اپنے ہونے کی سند نہیں دیں گے۔ آپ نے صاف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرتا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور فرمایا مجھے نمونے کے طور پر دیکھ لو، میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہترین ہوں۔ کس قدر آپ بیویوں کی رعایت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عید آئی مدینے میں، تو حبشہ کے لوگ جو ہے وہ بنوٹ کا نیزے چلانے کا مظاہرہ کرنے لگے۔ اب تو ہماری عید بھی بدل گئی نا، اب ہماری جب عید ہوتی ہے تو ہمارے نوجوان عید کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سنیما ہال، فلمیں دیکھیں گے، اپنی گلیوں میں ڈیک لگائیں گے، ڈی جے بجائیں گے، ناچیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ یہ ہماری عید ہے۔ اور مسلمانوں کی عید پہلے ایسی ہوتی تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی طاقت اور قوت کو بڑھاتے تھے، اس لیے کہ طاقت والا مسلمان وہ اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف او کما قال، فرمایا کہ طاقتور ایمان والا اللہ کے نزدیک کمزور مسلمان سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو پہلے ہمارے نوجوان بن نوٹ چلاتے تھے، لاٹھیاں چلاتے تھے، اب آپ کیا کرتے ہو؟ موبائل کے علاوہ آپ کچھ نہیں کرتے ہو۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی زندگی کا رخ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، اپنے آپ کو پھسپھسا اور کمزور مت بناؤ۔ ایک اچھا ملک کا شہری وہی ہو سکتا ہے جس میں طاقت ہو، تاکہ وہ وقت آنے پر اپنے ملک کی حفاظت کر سکے، اپنی قوم کی حفاظت کر سکے۔ اس لیے مسلمانوں اس کو سمجھو۔ بہرحال حبشہ کے لوگ نیزے کا کھیل کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا عائشہ کھیل دیکھو گی؟ کہاں دیکھوں گی؟ کہتی ہیں حضرت نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا اور میں دیکھتی رہی۔ کہتی میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کو آزما لوں کہ میری کتنی محبت اور رعایت ہے۔ کھڑی رہی کہ حضرت اب کہہ دیں کہ بس، اب کہہ دیں کہ بس، لیکن فرماتی حضرت نے بس نہیں کیا، میں تھک گئی، میں نے کہا بس جی حضرت تھک گئے میں تو، کہ جاؤ اپنے گھر کو۔ تو بہرحال محبت جس سے بھی ہوتی ہے اس کی غلامی کرنا عاشق اور محب کی فطرت ہے، اس کے لیے تقاضا ہے۔ تو اگر آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ کی غلامی آپ کا فریضہ نہیں ہے، رسول اللہ کی فرما برداری آپ کا فریضہ نہیں ہے۔ رسول اللہ اپنے گھروں سے پہلے اللہ کا گھر بناتے ہیں، اور ہمیں رسول اللہ کی سنت کے برخلاف اللہ کے گھر کے مقابلے میں اپنے گھر کی فکر زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ سے تعلق کہاں رہا؟ اللہ کے رسول سے تعلق کہاں رہا؟ اپنے آپ کو کبھی کبھی جانچتے رہا کرو، پرکھتے رہا کرو، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہا کرو۔ بس کلمہ پڑھ لیا، اب اطمینان سے بیٹھے جی ہم تو ہیں مومن نا، اسے ایمان کو جانچتے رہا کرو، پرکھتے رہا کرو، ذرا ٹٹولتے رہا کرو، ہے بھی یا چلا گیا، کمزور ہے کہ طاقتور ہے۔ بخاری شریف کے اندر جو ہے 3 صفحے پر یہ روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بھائی تھوڑی دیر کے لیے ذرا ہمارے پاس بیٹھو، اپنا ایمان ٹٹولتے ہیں، اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں کتنا دم ہے اس کے اندر، کتنی جان ہے۔ صحابہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے رہتے تھے، اور ہم تو بس فخر سے کہو کہ مسلمان ہیں، بس فخر سے کہو کہ مسلمان ہو۔ اسلام کی کوئی شان، اسلام کا کوئی شعار، اسلام کی کوئی علامت زندگی میں ہے نہیں، اور فخر سے کہو کہ مسلمان ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کون سا فخر ہے، میں تو جانتا نہیں اس کو۔ فخر تو وہی کر سکتا ہے جس کے پاس صفت موجود ہو، جس کے پاس خوبی موجود ہو۔ بہرحال مسجد ہمارے لیے ہمارے گھروں سے زیادہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے، یہ ہمارے وجود کی نشانی اور علامت ہے۔ تو مسجد کے بارے میں بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بڑے بڑے مولانا لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بات بھی آپ کو سننی ہے، اور آپ کو چندہ بھی دینا ہے ان کو۔
اور آپ کو عادت وہی ہے چندہ دینے کی اپنا، تو وہ دینا آپ جیسے بھی دینا بہرحال، لیکن اتنی بات آپ سے ہے کہ یہ مسجد بنانا آپ کا فریضہ ہے، آپ کو بنانی ہے، آپ ہی کو دینا ہے۔ یہ جو باہر سے آپ لائے ہو نا، لے آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے۔ اصل شان یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے بستی سے ہی مسجد بنانی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ نے یہ بات بخاری شریف کی شرح تحفۃ القاری کے اندر لکھی ہے کہ مسجد کے لیے چندہ کرنے باہر جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، بستی والوں کا فرض ہے کہ وہ خود اپنی جان اور اپنا مال لگا کر کے مسجد بنائیں۔ تو آپ لوگ جو کر چکے وہ کر چکے، بہرحال اب میری گزارش یہ ہے کہ آج آپ کو اپنی مسجد کا کم سے کم لینٹر کا معاملہ تو آج ہی حل کرنا ہے، فنیشنگ بعد میں کر لینا، کر لیں گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے تو کتنا سریا لگنا ہے بھائی اس میں؟ پورے لینٹر میں 6 لاکھ؟ بھائی یہ لاکھ واک چھوڑو، تو کیا رہ گیا اب؟ تو کتنا سیمنٹ چاہیے؟ 1,85,000 تو سینٹری میں جانا ہے۔ پہلے یار سیمنٹ کی بات کرو، بس یہ بات کرو نا۔ دیکھو بھائی چندہ تو کریں گے، مولانا شکیل صاحب مجھ پہ تو آتا نہیں چندہ، لیکن اتنی بات ہے کہ بتاؤ 300 کٹے کون کون دے رہے، جلدی بتا دو بس، باقی